یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، کیا یہ واقعی آزاد ہے؟ کیا ہماری ریاست ہمارے تحفظ کے لیے ہے یا اپنی بقا کے لیے؟ کیا ایک ملک بیک وقت نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ اور گیریزن اسٹیٹ ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ اور گیریزن اسٹیٹ میں کیا فرق ہے، دنیا میں کون سے ممالک اس کی واضح مثالیں ہیں اور پاکستان ان ممالک کی فہرست میں کہاں کھڑا ہے۔ یہ 1947 کی بات ہے جب امریکی صدر ہیری ٹرومین نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا کے بہت سے ممالک کا مقدر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ امریکہ نے خود کو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ قرار دے دیا تاکہ سرد جنگ میں سوویت یونین کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ صرف جنگی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک پاور اسٹرکچر بھی ہوتا ہے جس کی 7 بنیادی خصوصیات امریکی اسکالر جیک نیلسن پالمیئر نے بیان کی تھیں۔ اس میں نمبر 1 پر فوج سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، نمبر 2 جمہوریت کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، نمبر 3 فوج معیشت اور سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے، نمبر 4 ریاست خود کو اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ظاہر کرتی ہے، نمبر 5 دشمنوں کو بے رحم قرار دے کر ان کے خلاف ہر کارروائی کو جائز سمجھا جاتا ہے، نمبر 6 عوام کو قومی معاملات میں بحث سے دور رکھا جاتا ہے، اور نمبر 7 مذہبی اور نظریاتی اداروں کو ریاست کے دفاع میں جھونک دیا جاتا ہے۔ لیکن گیریزن اسٹیٹ کا تصور امریکی اسکالر ہیرلڈ لاس ویل نے 1937 میں دیا تھا۔ اس کے مطابق گیریزن اسٹیٹ وہ ریاست ہوتی ہے جہاں سیکیورٹی ادارے نہ صرف حکومت پر قابض ہوتے ہیں بلکہ معاشرے کی ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن کیا گیریزن اسٹیٹ کا مطلب صرف فوجی حکومت ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس ریاست میں فوجی سوچ ہر پالیسی میں نظر آتی ہے۔ عوام کو خطرات کا خوف دلا کر حکومتی کنٹرول کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ سیاست، میڈیا، تعلیمی نصاب اور حتیٰ کہ تفریح بھی سیکیورٹی اسٹیٹ کے بیانے کو فروغ دیتی ہے۔ معاشرتی آزادی کم ہوتی ہے اور ہر شخص سے محب وطن بننے کی توقع کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کیا ہم نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں یا ہم گیریزن اسٹیٹ؟ پاکستان 1947 میں جب قائم ہوا تو ابتدا سے ہی یہ کوشش شروع ہو گئی کہ اسے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ فوج کو مرکزی حیثیت مل گئی کیونکہ برطانوی ہندوستان میں موجودہ پاکستان کے مخصوص علاقوں سے انگریزوں نے فوج کو بھرتی کیا تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اس فوج نے برطانیہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور جب ہندوستان تقسیم ہوا تو یو پی اور سی پی کی مسلم بیوروکریسی کے ساتھ مل کر ایکا کر لیا گیا، اور موجودہ پاکستان کے جاگیرداروں اور گدی نشینوں نے اس پورے نیکسس کی حمایت کی۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک قومی سلامتی کے نیریٹو کو وقت کے ساتھ مضبوط کیا گیا۔ میڈیا، سیاست اور معیشت پر سیکیورٹی اداروں کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ اب سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا پاکستان سافٹ گیریزن اسٹیٹ ہے یا ہارڈ گیریزن اسٹیٹ؟ جواب جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی دنیا میں گیریزن اسٹیٹ کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ہارڈ گیریزن اسٹیٹ اور سافٹ گیریزن اسٹیٹ۔ شمالی کوریا اس وقت فہرست میں پہلے نمبر پر ہے جو ہارڈ گیریزن اسٹیٹ میں شمار ہوتا ہے، جہاں فوجی معیشت اور سخت سینسرشپ اور سانس لینے کے علاوہ باقی ہر چیز پر مکمل کنٹرول ہے۔ میانمار اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس ملک میں فوجی جنتا کی حکومت ہے، تمام بڑے کاروبار اس کے اپنے ہیں، سیاست پابند، میڈیا اور سول سوسائٹی صرف نام کے ہیں، صرف ایک ہی سکہ وہاں پر چلتا ہے۔
اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے افریقہ کا ایریٹریا، جسے افریقہ کا شمالی کوریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا بھی وہی حال ہے جو باقی ہارڈ گیریزن اسٹیٹس کا ہے، یہاں فوج میں بھرتی ہونا بھی لازم ہے۔ اب آتے ہیں سافٹ گیریزن اسٹیٹس پر۔ پاکستان اس فہرست میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، جہاں پالیسی سازی میں فوجی اثر نمایاں ہے۔ سیاست کس کو کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، حکومت کس کی بننی ہے، یہ سب معاملات اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے۔ آزاد مبصر کہتے ہیں کہ میڈیا سمیت ملک کے تمام اداروں میں اسے ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مصر۔ 2013 میں فوجی بغاوت کے بعد سے اس ملک میں فوجی کنٹرول کے اندر نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ترکی اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ 2016 کی ناکام بغاوت کے بعد بھی فوج کا اثر باقی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ترکی کی فوج ابھی بھی بہت سارے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے دفاعی کاروبار پر مکمل کنٹرول ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ کیا پاکستان ہمیشہ کے لیے سافٹ گیریزن اسٹیٹ رہے گا یا کوئی راستہ ہے جو ہمیں ایک متوازن جمہوری ریاست بنا سکتا ہے، جہاں پر عوام اپنے حکمرانوں کا فیصلہ خود کر سکیں، ان سے جواب طلبی کر سکیں، جہاں میڈیا تابع دار کے بجائے ذمہ دار ہو، امانت دار ہو، جو عوام کی خبر گیری کرے اور تعصب سے آزاد ہو، چمچا گیری نہ کرے، جہاں سیاست موقع پرستی کے بجائے لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کا راستہ ہو، جہاں عدالتیں انصاف کو بلند کریں، بلاತ್ಕಾರ نہ کریں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔